کر لو. مفتی صاحب السلام علیکم، اسلام کی تعلیمات تو پانی مفت میں تقسیم کرنے کی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے حاکم وقت اسے فروغ کیوں کر رہے ہیں؟ اربوں روپے کے کاغذ کے ٹکڑے کما رہے ہیں اور عوام 10,000 کے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں. یہاں ریاست کے فرائض اور عوام کے فرائض کیا ہیں؟ آپ ہمیشہ ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی بات کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موقع کا غیر جانبدارانہ بیان در حق ظاہر کریں. میں بھائی ریاست کے ظلم و ستم سہنے کی کبھی بھی میں بات نہیں کرتا کہ تمہیں ریاست کوٹ رہی ہے تو تم کھاتے رہو پٹتے رہو. میں صرف کہتا ہوں مسلح بغاوت مت کرو. مسلح بغاوت سمجھتے ہو؟ اسلحہ لے کے ریاست پہ چڑھنے کی کوشش مت کرو، اس سے خون خرابہ ہوگا اور ملک چلا جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں. اسلحہ نہ اٹھاؤ، اس کے علاوہ جس طرح سے احتجاج کر سکتے ہو کرو، کیونکہ شریعت نے ہمیں ریاست کے اگینسٹ اسلحہ اٹھانے سے منع کیا ہے. اگر پاورفل ریاست ہے کوئی، افغانستان میں کوئی پاورفل ریاست تھی نہیں، موبائل صدر تھا، جدھر جاتا تھا حکومت اسی کے ساتھ جاتی تھی، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے. تو پاکستان میں جو بھی ہے بہرحال صحیح حکومت ہو غلط حکومت ہو، ہے ایک پاورفل اسٹیٹ. تو جب آپ اسلحہ اٹھاؤ گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اس سے خون خرابہ ہوگا. وہی حشر ہوگا جو لیبیا میں ہوا، وہی حشر ہوگا جو عراق میں ہوا. اور اس کی مثال ایسے، آپ ایک پھل کاٹنے کی کوشش کر رہے ہو، ٹوکرا آپ کا دشمن رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پھل تو آپ کاٹ دو گے لیکن اس سے انجوائے آپ کا دشمن کرے گا. آپ نے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کی، مسلح بم دھماکے کر کے، اسلحہ استعمال کر کے. اس بد امنی کا 100% فائدہ انڈیا کو ہوگا، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں جو مذہبی لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نے ریاست کے خلاف بغاوت کی تو ریاست پہ کنٹرول کر کے ہم اسلامی نظام قائم کر لیں گے، اگر ایسا ہوتا ممکن ہوتا تو سبحان اللہ، لیکن ایسا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. جب آپ ایسے کریں گے نا تو یہ ملک آپ کے کنٹرول میں قطعاً نہیں آئے گا، یہ چلا جائے گا یہود و نصارہ کے کنٹرول میں. جیسے کہ عراق میں تحریکیں چلی ہیں تو وہاں کوئی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، عراق مکمل یرغمال بن گیا ہے امریکہ کا. آپ کہہ سکتے ہیں ابھی بھی پاکستان امریکہ کے ہاتھوں میں، اور زیادہ ہاتھوں میں چلے جائے گا، اس سے نکلے گا نہیں. سارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، جیسے کہ عراق اور لیبیا پہ ہو چکا ہے. لیبیا میں یہی ہوا کہ لوگوں میں اشتعال پھیلایا کہ اڑا دو بوڑھا دو یوں کر دو، انہوں نے کیا، حکومت گیری، سب ختم. اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا ہے؟ لیبیا کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں. اب لوگ رو رہے ہیں یار وہ ظالم تھے اچھے تھے. تو میں کبھی بھی ظالم حکومت کو فیور نہیں کرتا اور کبھی بھی ان کو فیور نہیں کرتا. یہ جو ٹینکر، میں جتنا ہر مہینے میرے گھر میں جو ٹینکر آ رہا ہے، تمہاری سوچ ہوگی کرایہ گھر کا اتنا نہیں ہے جتنا کمبخت ٹینکروں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو میں اس گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا؟ تو پاگل ہوں؟ سمجھ آ رہی ہو؟ سب سے زیادہ تو میں بھگت رہا ہوں. یا تو حکومت مجھے فری میں ٹینکر دے رہی ہوتی ہے نا، یہ مفتی صاحب ہمارے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا، 6 ٹینکر ہماری طرف سے فری. پھر آپ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب حکومت کے پٹھو ہیں، حکومت کے خلاف بولتی ہیں. میرے تو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آپ کی فیملی چھوٹی ہے، میری فیملی بڑی، آدھا سندھ تو میری فیملی سے بھرنے والا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں تو خود بھگت رہا ہوں بھائی. لائٹ گئی ہے اس دن یار، ہم نے تو صبح مدرسے جانا ہوتا ہے، لائٹ گئی ہے، میں جو پسینوں میں ہم ڈوبے ہیں، میں نے گھر والوں سے کہا جنریٹر چلاؤ، گھر والوں نے کہا وہ کھینچ رہے ہیں جنریٹر نہیں چل رہا. کیوں؟ گیس نہیں آ رہی. تو میں گورنمنٹ کو فیور کروں گا کیا؟ میں پاگل ہوں بیٹھ کے؟ مجھے خدا کی قسم پاکستان سے محبت ہے، حکومت پاکستان سے بالکل بھی نہیں ہے، اس خوش فہمی میں نہ رہیں. لیکن میں کہتا ہوں یار حکومت کی غلط کاریوں کی سزا اسٹیٹ کو، ریاست کو مت دو. سمجھ رہے ہو؟ حکومت کی ظلم کی سزا اسٹیٹ کو مت دو. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں. بھائی ہمارا ملک ہے، بچانا بھی ہم نے ہے، بنایا بھی ہم نہیں تھا، بچانا بھی کس نے ہے؟ ہم نے. ظالم حکومت کبھی آتے ہیں، کبھی اچھا آئے گا کبھی برا آئے گا. تو جو پازیٹیو وے میں کام ہو سکتا ہے وہ لازمی کرو، چپ کر کے نہیں، میں لیکن پازیٹیو وے میں کام کرو. ایسے جذباتیت سے کام نہ کرو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. یہ ہمارا موٹیو ہے، اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک فوجی آیا، کل کی بات ہے، کہہ رہا میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، میں ایسی ملک میں نہیں رہ سکتا جس میں یہ ہو فلانا ہے. میں نے کہا خدا کے بندے، تیرا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا، یہ انتہائی مبارک کام ہے. اگر یہ استعفے دو گے تو آگے کون گھسائے گا؟ پھر بارڈر انسیف ہوگا، انڈیا گھس کے کھا جائے گا ہم لوگوں کو. تو تم ملک کو کیوں سزا دے رہے ہو بھائی؟ اگر تمہیں کسی جرنیل سے اختلاف ہے، کسی فوجی سے تمہیں آفیسر سے اختلاف ہے، تو اسٹیٹ کو کیوں سزا دے رہے ہو اس کی؟ اس کو میں نے اتنا موٹیویٹ کیا، میں نے کہا خدا کے بندے جہاد ہے یہ ملک کی حفاظت کرنا، بارڈر کی حفاظت کرنے میں کوئی دو رائے ہو سکتی ہیں کیا؟ ہاں ہم کبھی نہیں کہتے کہ تم سے اگر کوئی ظلم کروا رہا ہے 100% یقین ہے کہ ظلم ہے، تو پھر کبھی بھی نہیں بات مانی جائے گی، کسی آفیسر کی نہیں مانی جائے گی اگر وہ، لیکن یقین ہو کہ 100% ظلم ہے. بعض دفعہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ظلم ہے، حقیقت میں ظلم نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اگر 100% ناجائز کام کروایا جا رہا ہے تو پھر تو اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن بارڈر کی حفاظت کرنے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یار؟ تو عجیب دماغ میڈیا نے جو ہے نا وہ اتنی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے دلوں میں اسٹیٹ کی نفرت پیدا کر دی ہے. بھائی دیکھو، مشکل حالات میں ہی جینا، مشکل حالات میں ہی ملک سے محبت کرنا. جب پاکستان اگر بالفرض اسٹیبل ہو جائے، نوٹ آنے لگیں، پھر سارے محبت کریں گے ملک سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جب ابا پیسے والے ہوتے ہیں نا
تو سب کو ابا سے محبت, غریب باپ سے محبت کرو پھر مسئلہ ہوتا. تو ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. ہم کہتے ہیں پاکستان کو سے محبت کرو, پاکستان کو بچانے کی فکر کرو, پازیٹیو وے میں جو بھی طریقہ اختیار کرو گے فائدہ ہوگا. لیکن اگر یہ شدت پسندی کی طرف گئے تو اگر آپ لوگ کے ہاتھ میں اسٹیٹ آ جاتی ہے اس طریقے سے تو بہت اچھا ہوگا یار, میں کہتا ہوں, لیکن آئے گی نہیں. سمجھ رہے ہو, آپ یہ کرو گے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرو گے, اس سے آپ کو 5 روپے بھی نہیں ملیں گے. لیکن اب ان کے جتنے ماننے والے کہہ رہے ہیں قائد تو کیا ہے, زندہ باد, قائد کیا ہے, زندہ باد. یہ ہوتی ہے سیاست. یہ سیاست نہیں ہے بھائی, یہ کچھ اور ہے. تو بین الاقوامی طاقتیں کیا کریں گی, تم سے جہاد کے نام پہ ملک میں بم دھماکے کروائیں گی, تم سے جہاد کے نام پہ نظام تبدیل کرو, ہم اس نظام کو برداشت نہیں کر سکتے, یہ کر دو وہ کر دو. اس کے بعد تم سمجھو کہ کل اسلام آباد پہ ہمارا قبضہ ہوگا اور ایک مضبوط خلافت عثمانیہ دوبارہ سے قائم ہو جائے گی. اس سے کخ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. جو رہے سے ہیں نا اس سے بھی جائیں گے, گلیوں میں خون بہے گا لوگوں کا. تو حکومت کے خلاف احتجاج کرو, لیکن مسلح کے ہم خلاف ہیں. باقی جو احتجاج اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کارٹون بنا کے لوگوں کے ذلیل کرنا, یہ آپ کے غیر اخلاقی ہونے کی دلیل. آپ سابق وزیر اعظم ہو یا موجودہ وزیر اعظم ہو, اس پہ میمز مت بناؤ. شروع میں ہمیں بھی اچھی لگتی تھی تھوڑی بہت, لیکن اب زیادہ ہو گئی ہے. یہ اس کی علامت ہے, اب آپ اخلاقی تنزل کی طرف جا رہے ہو. انسانیت کا نا یار احترام کے دائرے میں ایک اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ خود غیر خاندانی آدمی ہے. تو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ مت جاؤ. آپ اعتراض کرو, احتجاج ریکارڈ کرواؤ, لیکن کارٹون بنا کے اس کو ایسا ذلیل کر دینا جیسے انسان میں اور گدھے میں آپ کی نظر میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. مجرم کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے بھائی. کیس کرو کورٹ میں اس کے خلاف, نہیں کر سکتے احتجاج کرو نا. کیونکہ سوشل میڈیا نے نا انسانیت کو ختم کر دیا ہے. جس سے ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے اس کو گدھے گھوڑے کتوں سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں. کتے کی بھی کچھ نہ کچھ رسپیکٹ ہوتی ہے. تو بہت زیادہ قوم جا رہی ہے بے لگام, جو ہے نا کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے. کارٹون بنا کے اگلوں کو اتنا زیادہ وہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتاؤ بھائی اس نے کرپشن کی ہے, اس نے چوری کی ہے, اس پہ یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. لیکن کارٹون بنا کے بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا, یہ ایک دو دفعہ میں چلو انسان انجوائے کر لیتا ہے, لیکن مسلسل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اتنا ہو رہا ہے کہ اس سے ہماری اخلاقی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ قوم کوئی خاندانی قوم بولو نہیں ہے. ان لوگوں کو نہ اختلاف کا پتہ ہے کہ کیسے اختلاف کیا جاتا ہے, نہ اظہار رائے کا پتہ ہے کہ رائے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے. تو تمیز تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ لانے کی بولو ضرورت ہے, تھوڑی سی تمیز لانے کی ضرورت ہے.